آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ اہم دن اس حوالے سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ جیل میں جا کے ملاقات کرنے کے بعد اپنے مشاہدے پہ مبنی جو رپورٹ جمع کرائی، اس رپورٹ کے سپریم کورٹ میں جمع ہونے کے بعد اس رپورٹ کے اندر جو نکات قوم کے سامنے آئے، اس سے یہ ساری قوم نہایت افسردہ، پریشان، شدید غصے میں اور سراپا احتجاج ہے۔ اور رپورٹ جمع ہونے کے بعد جب عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا، اور میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ آنکھ کے معائنے کے دوران کسی فیملی ممبر کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ معائنہ ان کی موجودگی میں ہو، اس سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا پاکستان میں خاندانی روایت کے حوالے سے ہو یا ایون قانون کے حوالے سے ہو، ہمیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، بحیثیت پاکستانی، اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ کتابوں کے حوالے سے بات پہ عدالت کی طرف سے اجازت دینے کی بجائے یہ کہنا کہ اس پہ ڈاکٹر سے مشورہ ہوگا اور اس پہ کیا جائے گا، ہمیں اس بات سے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے لیے، انہوں نے تو کہا، آپ نے اس رپورٹ میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں جس قید میں ہوں اور جس طریقے سے یہ ٹائم گزار رہا ہوں، تو میں نے اپنی جو نیڈز ہیں وہ محدود کی ہوئی ہے۔ میں تو کوئی ایسی توقع ہی نہیں رکھتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بڑا وی آئی پی قسم کا جو ہے وہ کوئی یہاں پہ وہ کریں گے۔ ایک بنیادی حقوق ہیں جو وہ کیے جا رہے ہیں، 24 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ ابھی تک فیملی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک بچہ، ایک ایک ورکر اس انتظار میں ہے کہ کوئی ریٹن آرڈر پاس کیا جائے کورٹ کی طرف سے۔ ایک طرف تو عدالت نے یہ کہا، ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا علاج ہوگا، اور اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کریں گے۔ ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی، اور دوسری طرف ابھی تک کوئی ایسا ریٹن حکم نامہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی کی موجودگی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسپیشلسٹ سے فوری ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ توقع تھی کہ جیسے ہی کل وہ رپورٹ جمع ہوئی ہے، رپورٹ کے جمع ہوتے ہی فوری حکم دے دیا جاتا ملاقات کے حوالے سے، فوری حکم دے دیا جاتا اسپیشلسٹ کے حوالے سے، اور اسی وقت وہاں سے جو ہے وہ ملاقات بحال کر دی جاتی۔ مگر بہرحال سپریم کورٹ ہے، ملک کی اعلیٰ عدالت ہے، ہم اپنی تکلیف تو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے پہ تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ قبول ہے، مگر جو دکھ اور تکلیف ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتیازی سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کا، چاہے وہ وفاقی ہے چاہے وہ صوبے کی ہے، یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس جرم کی سزا آپ کو ضرور ملے گی، اور اس جرم کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ آپ یاد کریں کہ جس وقت میاں نواز شریف کی بیماری کا معاملہ تھا، تو آپ آج کے وفاقی وزراء کے بیانات نکالیں، احسن اقبال کی گفتگو یاد کریں، سعد رفیق صاحب کی گفتگو یاد کریں، رانا تنویر کی گفتگو یاد کریں، خواجہ آصف کی گفتگو یاد کریں، میاں شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی، وہ کیا کیا گفتگو کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے،
پرائورٹی بتایا کرتے تھے. عمران خان کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ایک ایسا شخص جو جب وزیر اعظم بنا تو اس نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے صوبوں میں ہر غریب آدمی کی جیب میں لاکھوں روپے کا فری علاج جو ہے وہ ڈال دیا. آج وہ اس ملک میں سابقہ وزیر اعظم, اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر. وی آر بیگنگ کورٹس کہ آپ ان کا علاج کروائیں. یہ کرمنل نیگلیجنس آپ یہ دیکھیں کہ 3 مہینے سے ان کو صرف آئی ڈراپس کے اوپر رکھا گیا. 3 مہینے سے وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں مسلسل. لاسٹ ٹائم جب عظمیٰ باجی بھی مل کے آئیں تو انہوں نے بھی انفیکشن کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جیلر کو بتا رہے ہیں, انتظامیہ کو بتا رہے ہیں. ہی از ناٹ کمپلیننگ اباؤٹ ہز فوڈ, ہی از ناٹ کمپلیننگ اباؤٹ ہز کہ وہ 8/10 کا ہے. وہ اپنے ٹوائلٹ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ نہیں کر رہے. انہوں نے فوڈ پوائزننگ کی بات بھی اب اس رپورٹ میں آئی ہے, کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے ذکر سنا؟ آئسولیشن کے حوالے سے ہم سراپا احتجاج رہے ہیں اور بات کرتے رہے ہیں. آپ کیسے کسی آدمی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے عمران خان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ عمران خان کے ساتھ نہیں, آپ قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. عوام کا جو غم و غصہ ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ جائز ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ تکلیف جو ہے ایک شدید رد عمل کی صورت میں سڑکوں کے اوپر آ جائے اور آپ کا منہ چھپانا مشکل ہو جائے, آپ کو چھپنے کی جگہ نہ مل سکے اس ملک میں, بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا فوری علاج کروائیں اور ان کے ذاتی معالج سے کرائیں, اسپیشلسٹ سے کرائیں اور شفا میں کرائیں اور فوری کروائیں. کیا مانگتے ہیں؟ کیا بات کی انہوں نے کہ ان کے بچوں سے بات نہیں ہوئی؟ یہ کو ہم ایکسٹرا فیور مانگ رہے ہیں آپ سے؟ کیا یہ ایک قیدی کے بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے؟ کیا بچوں سے ملاقات کے حوالے سے اور بات کے حوالے سے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ عدالتیں نہیں ہیں؟ یہ کس نے اتنی شے دی ہے ایک جیلر کو؟ اور جیلر کی بات ہم کرتے ہیں بار بار. آئی جی جیل خانہ جات کو سیک کرنا چاہیے, یہ ایف آئی آر اس کے اوپر ہونی چاہیے. وزیر جیل خانہ جات کو پکڑنا چاہیے, یہ ایف آئی آر اس کے اوپر ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے میاں شہباز شریف کا بیان ابھی آتے ہوئے رستے میں نے سنا کہ اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ دار عمران خان یا پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. آپ کو یہ جملہ یاد ہوگا. تو میاں صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جو میرے قائد کی آنکھ سے بینائی جو ہے وہ دور ہو گئی اور صرف 15% از لیفٹ, مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ غیر نمائندہ لوگ, مسلط شدہ لوگ, فارم 47 کے ڈاکو, آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اور صرف اس خوف سے کہ عوام جو ہے ان کے دلوں میں عمران خان رہتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ عارضی ہے, یہاں پہ کب تک ان کو بٹھایا جا سکتا ہے اور کب تک یہ بیٹھے رہیں گے. سو اس کے ذمہ دار کچھ ہوتا ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ بچیں گے. آپ ذمہ دار ہوں گے, آپ کی حکومتیں ذمہ دار ہوں گی, آپ کی صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہوں گے, آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ایک جیلر کی کیا حیثیت ہے؟ 17ویں 18ویں اسکیل کا جیلر, اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو ایک سابقہ وزیر اعظم عمران خان کمپلینٹ کرے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے اور وہ کہے ٹھیک ہے آئی ڈراپس کر لو, اور جس وقت معاملہ خراب ہو جائے اس وقت آپ ڈاکٹر عارف کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا علاج کرو. اور وہ ایسی چیز, ایک ایسی بیماری جس کا علاج جو ہے اس کے لیے ایک اسپیشلسٹ چاہیے اور وہ اسپیشلسٹ اس کنسرن ہاسپٹل میں موجود بھی نہیں ہے. اور اگر آپ ان کو لے ہی گئے ہاسپٹل تو آپ اتنے سفاک لوگ ہیں, اتنے بے حس لوگ ہیں, اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ وہاں ان کو آپ ایڈمٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کہ آپ کو ان کو فوری واپس اسی ٹاکسک اور گندی انوائرمنٹ میں واپس لے کے جانا تھا؟ ہمیں یاد ہے
جب آپ لوگ جیلوں میں تھے تو آپ لوگوں کے تو بریکفاسٹ کے اور لنچ کے اور ڈنر کے مینیو سیٹ ہوتے تھے آپ کی مرضی سے، اور اس کے بعد آپ کو کھانا پہنچایا جاتا تھا، اور جتنے بڑے بڑے ہالز آپ کے پاس اڈیالہ میں اویلیبل ہیں مجھے یاد ہے، اور کتنے کتنے لوگ آپ کو ملتے تھے۔ یہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 14 اور آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ انسانی وقار کی آپ توہین کر رہے ہیں، آزادی کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کل ٹی ٹی اے پی نے، تحریک تحفظ عین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے کل اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب اور جو ہمارے ذمہ داران وہاں موجود تھے، جو دھرنے کا اعلان کیا ہے، جو آج جمعے کی نماز کے بعد ہوگا، اور وہ دھرنا اس وقت تک جاری ہوگا جس وقت تک ان کے بتائے ہوئے مطالبات، جن مطالبات کا ذکر بھی کھل کے جو کل رات نہ کر سکے، اچکزئی صاحب اور رائے صاحب نے کہا کہ وہ اسی دھرنے کے اندر جو ہے وہاں پہ بتائیں گے۔ جب تک وہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہاں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ اور مطالبات کیا ہو سکتے ہیں؟ خان کی صحت سے بڑا، خان کی علاج سے، خان کی بچوں سے بات سے، خان کی زندگی سے بڑا ہمارے لیے کیا مطالبہ ہے؟ خان کی صحت سے کے علاوہ ہمارے لیے اس وقت کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، نتھنگ از امپورٹنٹ۔ سو جب تک وہ نہیں ہوگا تو کوئی وہاں سے نہیں اٹھے گا۔ آج جمعے کے بعد آپ کے صوبے میں بھی، یہاں پہ بھی احتجاج ہے، پنجاب میں بھی جتنے بھی ضلعی سے دور ہیں، ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، ان کو عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے ڈائریکشن ایشو ہو چکی ہیں۔ ہم آپ سب سے التماس کرتے ہیں، ساری قوم سے، کہ آج نماز جمعہ پہ بھی آپ خان صاحب کی صحت کے لیے، خان صاحب کی آنکھ کی ریکوری کے لیے دعا کریں، اور گڑ گڑا کے دعا کریں اپنے رب سے۔ وہ سنتا ہے لوگوں کی، کیونکہ خان آپ کے دلوں میں رہتا ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا کریں کہ یہ ظالم، سفاک، بے حس حکمران، مسلط شدہ حکمران، جو ایک عذاب کی صورت میں اس قوم کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے چھٹکارا دے، اور خان جلد باہر آئے، اور باہر آ کے اور پھر اس ملک کا نظام دیکھیں۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، جس ملک میں غیر نمائندہ حکومتیں موجود ہیں، وہ اس ملک کی معیشت، اس ملک کا لائیولی ہوڈ، اس ملک کا لا اینڈ آرڈر، وہ کچھ بھی نہیں چل سکتا زیادہ دیر تک۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں روز چیزیں کلیپس ہو رہی ہیں۔ یہ ٹی وی پہ جو مرضی حکومتی وزراء اپنی پریس کانفرنس میں بتاتے رہے، اور آپ یہ دیکھیں حکومتی وزراء کے ریاکشنز، کہ رپورٹ سے پہلے جس وقت سلمان صفدر صاحب آ کے ملے تو کس طریقے سے یہ وزیر آ کے کس قسم کی احمقانہ گفتگو کرتے رہے ہیں بیٹھ کے۔ ہم خان صاحب کی آنکھ کی بات کر رہے ہیں، ہم خان صاحب کے علاج کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی انوائرمنٹ دیکھیں جی، خان صاحب نے اس پہ تو کوئی کمپلینٹ نہیں کی ہے۔ خان صاحب تو کمپلینٹ کرنے والے آدمی نہیں ہیں، وہ تو 8/10 پہ بھی خوش ہیں۔ آپ کے تو پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر رائل قطری ایئر فورس کے جہاز آ جاتے ہیں، پھر آپ ویل چیئر سے اتر کے عوام کو انگوٹھا دکھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خان تو عوام کو اور اس قوم کو انگوٹھا دکھا کے کہیں نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بریک نہیں کر سکتے، اور یہ ساری کی ساری کوششیں خان کو بریک کرنے کی، مگر وہ بریک نہیں ہوا۔ اور جب ان سے بریک نہیں ہو سکا تو اس وقت اس قسم کے معاملات شروع کیے کہ ان کو سلولی، آہستہ آہستہ جو ہے، ٹھیک ہے یہ آئی ڈراپس کے اوپر رکھو، اور ان سے بہت سارے اور ایشوز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قوم اس معاملے میں بڑی جذباتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کل بھی پریس کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی کہ ورکرز کا کتنا پریشر ہے ہمارے ذمہ داران کے اوپر، اور بالکل چیف منسٹر نے بھی، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی باہر نکلنا چاہتا ہے تو کے پی کی جو انتظامیہ ہے وہ انہیں نہیں روکے گی۔ اگر آپ اس کا فوری حل نہیں نکالتے تو پھر ایک پرامن آئینی احتجاج جو کہ اتنا فورسفل ہوگا کہ آپ کے لیے بحیثیت حکومت ریزسٹ کرنا یا ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ ہوگا۔ اور بالکل لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ لوگ بار بار پی ٹی آئی کے ذمہ داران کو کل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کال دیں۔ کل رات کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میٹنگ کے اندر لوگوں نے کھل کے اپنی رائے دی ہے،
اور اس رائے کی روشنی میں کسی وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنا لائے عمل دے سکتی ہے، اور اس لائے عمل کا پہلا حصہ وہی ہے جو کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر پہلے قدم کے طور پہ ایز اے فرسٹ سٹیپ یہ دھرنا جو ہے یہ پارلیمنٹ کے باہر پلان ہوا، اور وہ تب تک رہے گا۔ اب وہ دھرنا کل پورے پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے، اس کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے، ہر گلی گلی، ہر ضلع، ہر تحصیل کے اوپر جا سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہمارے ذمہ داران وہاں پہ موجود ہیں وہ کریں گے۔ میں اس حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو کہوں گا، تنبیہ کروں گا کہ آپ لوگ باز آ جائیں، خان کے اوپر کسی قسم کی خراش تک جو ہے اس کا حساب جو ہے وہ جب وقت آئے گا تو یہ قوم آپ سے لے گی۔ ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ خان کا حق ہے، وہی اس ملک کا قائد ہے، وہی اس ملک کا حقیقی نمائندہ ہے، اور قوم اس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اس قسم کا کوئی بھی قدم کل آپ کو قوم کے غیظ و غضب سے جو ہے وہ بچا لے گا۔ بس میں آج اس ایشو کے علاوہ، خان کی صحت کے علاوہ، میں کسی اور ایشو پہ بات نہیں کروں گا۔ کوئی اور چیز ہمارے لیے نہ امپورٹنٹ ہے، نہ کسی اور چیز کی کوئی حیثیت ہے، اور مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے وہ جو ریٹن آنا ہے وہ جلدی آ جائے گا، تاکہ 16 کی ڈیڈ لائن سے پہلے خان صاحب کا علاج جو ہے وہ ہو سکے۔ شیخ صاحب، اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب انارو مانگ رہے ہیں، اس لیے اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں ان کو رلاؤں گا، اب وہ خود رو رہا ہے۔ اختیار ولی صاحب جو ہے وہ ڈسگریس ہیں کے پی کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ روایتی لوگ ہیں، وہ اس قسم کی بیہودہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اگر دشمن بھی کسی مصیبت میں ہو تو تب بھی ایسی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈسگریس فل قسم کے جو سینٹیمنٹس ہیں یا جو اس قسم کے اشخاص ہیں، میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی بات کا جواب دے سکوں۔ میرے خیال میں کے پی کی عوام اختیار ولی سے خود ہی حساب کتاب کر لے گی، ہمیں اس پہ جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو احتجاج آپ یہاں پر کر رہے ہیں، ملک بند کر رہے ہیں، یہاں پر حکومت تحریک انصاف کا ہے، کے پی کے عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس یہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا دباؤ صوبائی حکومت پر پڑے گا اور کے پی کے عوام کو تکلیف ہوگی؟ جی بالکل میں نہیں سمجھتا، میں بالکل اس بات کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو میں پچھلے 1-2 سال سے جب سے یہاں آتا ہوں لوگ اسی قسم کی مجھ سے بات کرتے ہیں۔ یہ اب عمران خان کی صحت کی بات ہے، عمران خان کی زندگی کی بات ہے۔ عمران خان کو ایک منصوبے اور سازش کے تحت جو ہے ان کو علاج سے دور رکھا گیا ہے۔ کے پی کے اندر لوگ جتنے عمران خان سے جذباتی طور پہ لگاؤ رکھتے ہیں شاید ہی پاکستان میں کوئی اور رکھتا ہو۔ یہاں جو اس وقت حکومت ہے وہ عمران خان کے ووٹوں کی مرہون منت اور عمران خان کی تصویر کے مینڈیٹ کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ کسی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے۔ کے پی کے عوام کون ہیں؟ کے پی کے عوام تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ذاتی سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پہلے کے پی کا پوچھا نا، کے پی کی گورنمنٹ کا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور گھر میں لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو کیا گھر والوں پہ اس پہ اثر پڑتا ہے؟ عمران خان کے پی والوں کا ہے، پاکستان والوں کا ہے۔ عمران خان کو تکلیف ہے تو لوگ افسوس بھی کریں گے، لوگ غصہ بھی کریں گے، اور لوگ اس پہ نکلیں گے بھی صحیح۔ وفاقی حکومت پہ دباؤ کی میں آپ کو بات بتاؤں، وفاقی حکومت پہ دباؤ کیسے نہیں پڑتا؟ صرف اڈیالہ کی جب ایک ڈیٹ ہوتی ہے اور اس پہ چند 100 لوگوں کے جانے کا معاملہ ہوتا ہے تو 2-2 کلومیٹر تک جو ہے وہاں پہ رستے بند کیے جاتے ہیں۔ احتجاج کی بات ہے، یہاں کی احتجاج کی، یہاں روڈ بند کی وفاق پر کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل اثر پڑے گا، کیوں نہیں اثر پڑے گا؟ بالکل اثر پڑے گا۔ کے پی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروونس ان پاکستان، چاہے جغرافیکل اس سے دیکھ لیں، چاہے اس کا پولیٹیکل سینیریو دیکھ لیں، چاہے اس کی جو لوکیشن اس وقت موجود ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کے پی ڈسٹرب ہوگا تو یہ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، نہیں، کے پی اگر ڈسٹرب ہوگا تو ہر چیز ڈسٹرب ہوگی۔ شیخ صاحب بھی تیار ہے تو کیا اسلام آباد کی طرف بھی کوئی مارچ کا امکان ہے؟ بالکل کسی وقت بھی مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ راجہ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں۔ کل کور کمیٹی میں بھی بہت سے دوستوں نے اس آپشن کو سجیسٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ آپشن موجود ہے۔ اوبویسلی اگر چیف منسٹر نے وہ کنٹینر بنوایا ہے تو کسی کام کے لیے بنوایا ہوگا،
اور اس کام کے علاوہ اور کون سا کام ہے جس میں وہ کنٹینر استعمال ہونا ہے. تو جب ذمہ داران جس میں اچکزئی صاحب ہیں, جس میں راجہ صاحب ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ویسے بھی آپ کے وزیر اعلیٰ کے حوالے کی ہے, خان صاحب نے پورے پاکستان میں, جس دن یہ لوگ فیصلہ کریں گے چل نکلیں گے اور لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. شیخ صاحب ایک بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک کی بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو عہدیدار ہیں پارٹی ہے وہ آپس میں لڑ پڑتی ہے. رات کو بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا, یہاں تک کہ خان کی جو بہن ہیں انہوں نے پارٹی کے ایم پی ایس اور جو اس پہ سوالات اٹھا دیے. تو اس طرح کے ڈفرینسز میں اتنی بڑی تحریک کیسے کامیاب ہو؟ کوئی بات نہیں سر, یہ ڈفرینسز میٹر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ خان کی بہنیں ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بزرگ خواتین ہیں, اور وہ پچھلے کئی مہینے سے اپنے بھائی سے ملاقات کی کہاں وہاں سردی میں واٹر کینن کے کیمیکل ملے ہوئے پانی کا سامنا کر دیے بیٹھی ہیں, مگر وہ بزرگ عورتیں ہلی نہیں ہیں. یہاں تو جوان بڑے چوڑے ہو کے کہانی کر دیتے ہیں اور کوئی چیز لکھ دیتے ہیں, مگر وہ عورتیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے وہاں بیٹھتی ہیں. ان کا غصہ, ان کا ریاکشن اگر اپنے ہی لوگوں کے اوپر کہیں آ جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. وہ سب ان کے بچے ہیں, ان کے بھائی ہیں, اور ان کی بات کا کسی نے برا نہیں منایا, بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی سے ان کو کوئی ایسی شکایت نہ ہو اور ان کے شانہ بشانہ سب کھڑے ہوں گے. یہ ڈفرینسز نہیں ہے, یہ تو دکھیاری بہنوں کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلا شکوہ تھا جو انہوں نے کیا. اس میں کوئی ایسی ڈفرینسز والی بات نہیں ہے, سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے. اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو جی, بہت شکریہ.